اللہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حامی نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھو کہ تم کہیں اللہ کے راستے سے ہٹ نہ جاؤ۔ مسلمانوں میں جب اتفاق نہ رہے گا تو اللہ کے لیے کوئی دین نہ ہوگا اور ان کی جمعیت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ مسلمانوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتا ہوں اور اس کے عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ میں تم کو اس انجام سے ڈراتا ہوں جس سے خدا نے ڈرایا ہے۔ میں نے قبر سے زیادہ ڈرنے والی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یاد رکھو، سب سے منصفانہ روش یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات اور فرائض پر گہری نظر رہے، ان کو حقوق دیے جائیں اور جو کچھ ان پر واجب ہے وہ ان سے لے لیا جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کریں۔ جس نے اللہ کی کتاب کو رہنما بنایا وہ گناہ سے محفوظ رہا اور وہ بہتر آدمیوں میں سے ہوا۔ لوگو، اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر میں تم سے کہتا ہوں کہ صرف حق اور عدل کا دامن پکڑو۔ مسلمان کے ہاتھ سے وفا کا دامن نہ چھوٹے۔ ایسی کوشش کرو کہ تمہارے نیک اعمال تمہاری موت سے پہلے واقع ہوں۔ موت کے بعد تم کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ ذلیل غریب آدمی نہیں ہوتا، بلکہ ذلیل وہ ہے جو اپنے مذہب سے غافل ہے۔ بڑی بات امانت ہے، تم خود میں امانت کے جوہر پیدا کرو، خلاف امانت کاروائی میں پہل نہ کرو کہ بعد والوں کی کارروائیوں میں شریک گنے جاؤ۔ بڑا معاملہ امانت کا ہے، تم اپنے آپ میں امانت کے اوصاف پیدا کرو، تمہاری روش امانت کے خلاف نہ ہوگی۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ ظالم کی تعریف سے غضب الہی نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔ مصیبت کے وقت انسان تمام تر اپنی تدابیر اور مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس وقت خدا اس کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے۔ بعض لوگوں کو آزمانے پر انہیں زہریلے جانور سے زیادہ ایذا رسا پایا۔ دوسروں کو ترغیب دینے کے خیال سے علانیہ خیر و خیرات خفیہ خیر و خیرات سے بہتر ہے۔ غلط جگہ پر نعمت یعنی مال و دولت وغیرہ کو خرچ کرنا نعمت کی ناشکری ہے۔ گزرے ہوئے واقعات سے عبرت حاصل کرو اور سرگرمی کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ تم کو ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا تم سے غافل نہیں ہے۔ لوگوں، تم میں سے جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کو اتنا ہی ملے گا جتنا خدا نے ان کے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ بال بچوں والے آدمی کے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسمان پر جاتے ہیں۔ جب سے میں مسلمانوں کے معاملات کا والی ہوا ہوں اس وقت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا میرا عمل رہا ہے۔ بندگی یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل درآمد ہو۔ تم دنیا میں آ کر یہاں کے حالات صبح و شام دیکھ چکے ہو۔ لوگوں، آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے۔
ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں فریب میں مبتلا کر دے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لیے دی ہے کہ اسے آخرت کا ذریعہ بناؤ۔ تم سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم بالکل دنیا کی جانب مائل ہو جاؤ۔ غم دنیا دل کا اندھیرا ہے۔ مفلس کا 1 درہم صدقہ غنی کے 1,00,000 درہم سے بہتر ہے۔ دنیا صرف کمزور کی پونجی ہے۔ دنیا میں بہترین شخص وہ ہے جو خدا پر بھروسہ رکھے، اس سے پناہ مانگے اور اس کے قانون کو مضبوط پکڑے رہے۔ لوگو، تم ایک عارضی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہو، زندگی کی منزلیں طے کر رہے ہو، اس لیے تم جتنے خیر کے کام کر سکتے ہو انہیں انجام دیتے ہوئے موت کی طرف بڑھو۔ تمہاری زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ جب تم مرو تو حقیقتاً مسلمان ہو۔ اس پر تعجب ہے کہ انسان موت کا یقین رکھتا ہے اور پھر بھی کہہ کے لگاتا ہے۔ غم و دنیا دل کو تاریک اور غم آخرت دل کو روشن کرتا ہے۔ وہ علم جس کی آڑ میں دنیا حاصل کی جائے بہت برا ہے۔ علم بغیر عمل کے مفید ہے، لیکن عمل بغیر عمل کے بے سود۔ خدا سے ڈرو اور مال و دولت کے فتنے میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کا مال و متاع بیکار ہے۔ عالی شان مکان کی چاہت کرنے والے کو قبر یاد رکھنی چاہیے۔ نفیس لباس کے مالک کو کفن نہیں بھولنا چاہیے۔ مسلمانوں، خدا چاہتا ہے کہ تم فرما بردار اور مطیع رہو اور مصیبت اور بہمی اختلاف سے بچو۔ لوگوں، مٹ جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور باقی رہنے والی چیزوں کو اختیار کرو۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام گاہ ہے۔ سخاوت پھل ہے مال کا، عمل پھل ہے علم کا، اور رضائے الہی اخلاص کا پھل ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عبدوں کی عزت کے برابر ہے۔ اسلام میں جہلیت کی باتیں مت دہراؤ۔ میرے رب کی رحمت ہر چیز میں شامل ہے۔ خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت سے میرے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ ایک موقع پر باغیوں سے فرمایا، دشمنوں، خدا سے ڈرو، واللہ مدینے کے لوگ جانتے ہیں کہ تم حدیث نبوی کے مطابق ملعون ہو، پس نیکیوں کے ذریعے اپنی خطاؤں کا خاتمہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے مٹاتا ہے۔